اس وقت ہم حویلیاں کے مقام پہ موجود ہیں اور میری بیک سائڈ پہ جو آپ پاور ہاؤس دیکھ رہے ہیں یہ چودھری اختر صاحب کا ایک شاہکار ہے اور یہاں سے 300 سے زائد 300 کلو واٹ سے زائد کی بجلی جنریٹ کی جا رہی ہے. دریائے دوڑ کے نام سے اس دریا کو جانا جاتا ہے جس کا پانی یہاں پہ استعمال کیا جا رہا ہے. اس پاور ہاؤس سے ایک فلور مل کو بجلی جاری ہے. اس کے علاوہ اس کے آس پاس کا کمرشل ایریا اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں کے رہائشی آبادی ہے وہاں پہ مکانات جو جتنے بھی مکان ہیں ان کو بجلی اسی پاور ہاؤس سے جاری ہے. اس کے مالک جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم لوگ بات چیت کرتے ہیں کہ چودھری اختر صاحب پہ انہوں نے کیسے ٹرسٹ کیا, کتنا ان کا پیسہ لگا اور ان کو اب کتنی سہولت ہے اس جنریشن کی وجہ سے بجلی کی. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا شکر جی. کتنا عرصہ پہلے آپ نے یہ پاور ہاؤس لگوایا؟ اس کے تقریباً 4-5 سال ہو گئے. کتنا خرچہ ہوا؟ خرچہ تو تقریباً ہم نے اس طرح کیلکولیٹ نہیں کیا ہے لیکن تقریباً 3 کروڑ کے لگ بھگ ہو گئے. یہ سب کچھ جو آپ نے ٹنل بنائی, اس کے علاوہ جو آپ کا کنسٹرکشن ہے, سب خرچہ ملا کے؟ جی سب ٹوٹل جی. تو ہم نے ٹرسٹ کیا, انہوں نے ہم پہ ٹرسٹ کیا, تو ہم نے پروجیکٹ بس دونوں نے مل کر شروع کر دیا. 4 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا اس کو تقریباً کام کرتے ہوئے. تو جب ہم نے کام شروع کیا ہے اس کا 4 سال ہوئے. ابھی یہ فنکشن جو ہے اس نے 5-6 مہینے سے ابھی یہ اسٹارٹ ہے, 5-6 مہینے ہو گئے. جتنا آپ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں, افغانستان تک آپ کے ٹربائنز آ رہے ہیں. جس ورک شاپ میں ہم لوگ اس ٹائم بیٹھے ہیں یہیں پہ آپ کام کرتے ہیں نارملی, بلکہ صرف یہیں پہ, تو کوئی ورکرز دکھائی نہیں دے رہے, نہ آپ کی مشینری چل رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے اور چیزوں پر بحران آتے ہیں, میری اس ورک شاپ پر بھی بحران ہے. ایک تو جس میں 2-3 بحران ہیں. ایک تو سر فہرست بحران یہ ہے کہ بجلی کا, بجلی سے میں تنگ آ گیا. ہر گھنٹے بعد بجلی بند, لوڈ شیڈنگ, ادھر کام کا دباؤ, ادھر لوگوں کے فون آ رہے ہیں چترال سے, اسکردو سے, گلگت سے, بھائی ہمیں اس ٹائم پر یہ ٹربائن دے دو. اگر میں ڈیزل جنریٹر یہاں چلاتا, وہ بھی تجربہ کیا تھا, مشکل سے جو پچھلے سال کے آرڈر تھے ڈیزل جنریشن کر کے, جس میں میرا خرچے جو تھے وہ 3 ٹائم بڑھ گئے الیکٹریسٹی کے, 4 ٹائم بلکہ, اس کو میں برداشت نہیں کر سکا. مشکل سے وہ آرڈر اللہ کر کے پورے کیے, ان کے ہینڈ اوور کیے, اور 2 مئی کو ورکروں کو تنخواہ دے کر بطور احتجاج میں نے ورکشاپ بند کر دی. ابھی ورکشاپ فی الحال آف ہے کہ تا وقت ثانی کہ جب تک یہ بجلی کا بحران اور کچھ اور بحران جو ہیں میرے اوپر وہ نہ ختم نہ ہو جائیں تو میں دوبارہ ورکشاپ اسٹارٹ نہیں کروں گا. تو کمپلیٹ جو ایک مکمل ٹربائن ہوتا ہے جو جنریٹ کرتا ہے بجلی, سارے کے سارا آپ کی اس ورک شاپ میں تیار, سارا یہاں تیار ہے, A to Z, کہیں باہر سے نہیں, A to Z. صرف جنریٹر جو ہے ہم سیمن پاکستان کے استعمال کرتے ہیں. باقی اس کے علاوہ جو ہے گورنر مین پروڈکٹ ہے ہماری, جو سب سے پہلے میں نے ڈیزائن کیا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو ٹیکنالوجی میں نے ڈیولپ کی اس میں ایک بھائی ہے, اس کا میں نام نہیں لینا چاہتا, مردان کے علاقے کا ہے, تو وہ ہر چیز کی سیم کاپی کر رہے ہیں, سیم بالکل کاپی, بلکہ کلر بھی وہی. داسو صدر مقام ہے ڈسٹرکٹ کوہستان کا, NWFP میں جو آتا ہے, آخری ضلع ہے یہ. اور اس کا مجھے ایک آرڈر ملا شیڈو ڈپارٹمنٹ سے, اور اس کی جو فنانسنگ تھی وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کی تھی ارتھ کویک کی مد میں. تو وہ مجھے آرڈر ملا 3 ٹربائنوں کا, تو اس میں اپ گریڈ بھی کرنا تھا. پاور ہاؤس بنا ہوا تھا, جرمنی کی مشینیں لگی ہوئی تھی پہلے, لیکن وہ چھوٹی تھی. ایک تو اس کو اپ گریڈ کرنا ہے, دوسرا یہ ہے کہ رینیویٹ ہو جائے, نہیں لگ جائیں. تو پھر وہ مجھے ملا سن 2000 میرے خیال میں 7 میں. پھر میں نے وہ کمپلیٹ کیا. جرمنی کی مشینوں سے بھی اچھی مشینیں میری چل گئیں, سسٹم بھی اچھا تھا, اور وہ داسو جو ہے وہ دوبارہ روشن ہو گیا. تو جب راجہ صاحب وہاں پہنچے تو میں تو وہاں کھڑا تھا, اور پولیس والوں نے تو مجھے پیچھے کر دیا. مجھے وہاں کون پوچھنے والا تھا؟ پولیس اہلکاروں نے آپ کو پیچھے کر دیا. بھائی ابھی راجہ صاحب آ رہے ہیں, آپ نے بتایا کہ میں وہ شخص ہوں جس میں نے بتایا بھی, لیکن وہ کہتے ہیں جی نہیں آپ کو نہیں, آپ ذرا سائڈ پر کھڑے ہو جائیں. میں سائڈ پر کھڑا ہوا. تو جب راجہ صاحب نے وہ تختی کی نقاب کشائی کی روڈ کے اوپر, داسو جو پل ہے اس کے اوپر وہ تختی لگی ہوئی تھی, تو پھر جو مقامی گورنمنٹ تھی وہاں کی, اس میں ڈسٹرکٹ ناظم اعلیٰ کوہستان ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب, اور ڈائریکٹر ایک گئے تھے پشاور سے زاہد صاحب شائڈو کی طرف سے. تو ان کو بڑا کچھ عجیب سا لگا. پھر انہوں نے سمجھا یار راجہ صاحب جو ہے چونکہ اس کے علاقے کے ڈسٹرکٹ کے رہنے والے ہیں, پھر انہوں نے مجھے پکڑ کر لایا دونوں نے بازوؤں سے, اور راجہ صاحب کو کہا یار آپ اس بندے کو جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میں نہیں جانتا. مجھے سے انہوں نے راجہ صاحب نے پوچھا, پروفیسر صاحب نے کہا آپ کدھر کے رہنے والے ہیں؟ میں نے کہا ٹیکسٹا. کہتے ہیں ویری گڈ, تو یہ آپ نے بنائی ہے مشینری؟ میں نے کہا جی راجہ صاحب, یہ راجہ صاحب ایک فائل دی تھی اسی کے ملکی توانائی جو ہے, جو ہمارا ابھی قومی مسئلہ بنا ہوا ہے توانائی کا بحران کا, اس کا سلوشن کے لیے آپ کو میں نے فائل دی تھی, تو آپ کو فائل ملی ہے؟ تو راجہ صاحب نے کہا جی نہیں ملی. میں نے کہا یہ تو 4 مہینے ہو گئے, میں آپ کے دفتر میں اسلام آباد دے کر گیا تھا. ایز پلیز آپ جب واپس سے اسلام آباد جائیں گے تو مجھے آپ وہاں جا کر مجھے کال کریں اور بلائیں, میں آپ سے یہ فائل کی کاپی بھی آپ رکھ لیں. کاپی بھی دے دی.
اور اپنے سیکٹریز وغیرہ سے آپ پوچھیں یار انہوں نے 4 مہینے تک آپ کے پاس یہ فائل کیوں نہیں پہنچی ہے، چونکہ یہ قومی مسئلے کی طرف تھی، یہ میرا ذاتی مسئلہ نہیں تھا اس میں. تو پھر راجہ صاحب نے، پھر میں نے کہا کہ مجھے افسوس ہوتا ہے اس چیز کا کہ اگر آپ پاور ہاؤس میں جاتے تو اچھا تھا، لیکن چلیں مجھے وہاں کال کر لیں. پھر راجہ صاحب نے مجھے 4 دن بعد اسلام آباد کال کیا، وہاں 1 to 1 ملاقات ہوئی. ان کے ساتھ تو سیکٹری پاور، سیکٹری اریگیشن، سیکٹری نیپرا، پوری فوج بیٹھی ہوئی تھی. میں اکیلا تھا اور ساتھ 2 میرے دوست اچانک ساتھ، ایک ڈی پی کی طرف سے تھا، ایک ایس پی کی طرف سے جاتے ہوئے. وہ بھی نتھی ہو گیا یار ہم بھی کچھ ہائی لائٹ کریں، راجہ صاحب کو بتائیں یار اس کا سولوشن کیا. تو سولوشن وہ بھی یہی کہنا چاہتے تھے کہ یہ جو ندی نالے ہیں، اگر کالا باغ ڈیم منسوخ بھی ہے تو جو ندی نالے ہیں ان سے اس قسم کی ٹربائنیں لگا کر ان سے استفادہ حاصل کیا جائے، اس پانی کو استعمال کیا اس کو استعمال کیا جائے. وہ سولوشن آپ نے جو دیا تھا اس میں آپ نے کیا بتایا تھا کہ کتنی جنریشن ہم لوگ لے سکتے ہیں؟ اس میں یہ ہے نا جی، ایک تو یہ تھا کہ ہمارے پاس ٹربائن کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہائیڈرالک ٹیسٹنگ ایک پورے ملک میں کسی کے پاس نہیں ہے. اگر کوئی نئی ٹربائن سوائے آپ کے، سوائے میرے، لیکن اس وقت نہیں تھی میرے پاس. اسی کی میں نے پرپوزل دی تھی، یا مجھے کچھ گرانٹ مل جائے. گرانٹ نہیں اگر دے سکتی منسٹری آف پاور یا منسٹری آف سائنس کی، یہ لائبلٹی بنتی ہے کہ R&D کے مد میں مجھے گرانٹ دے. گرانٹ نہیں دیتے بلا سود مجھے قرض دے دیا جائے. 35 لاکھ میں نے ڈیمانڈ کیا تھا. اس کے عوض میں 1 کروڑ روپے کی یہ پراپرٹی میری ہے اس ورکشاپ کی. میں کہا میں پلج کرنے کے لیے تیار ہوں. نہیں ملا 35 نہیں ملا. پھر میں نے واپس آ کر گاڑی بیچی. HBL جو ہے بیپ بینک لمیٹڈ، اس سے میں نے 15 لاکھ لون لیے اور اس کے علاوہ 11 دوستوں سے مانگے. کچھ زمین جو ہے یونیورسٹی کے اندر میری آئی ہے، 7.5 لاکھ روپیہ والد کی زمین کا مجھے ملا. اور ایک گاڑی بھی بیچی. بیچ کر اس کے بعد پھر یہ دوستوں سے مانگ کر 30-35 لاکھ کا میں نے خود ارینج کیا. اور پاکستان کی پہلی ہائیڈرالک ٹیسٹنگ ایک جو ہے وہ کمپلیٹ کر کے اپنی ورکشاپ میں اپنی مدد آپ کے تحت میں نے رکھی کہ آئندہ جو نئی ٹربائن ہم بنائیں گے اس کو ہم سائٹ پر جا کر نہیں چیک کر سکتے، اس کے ٹیسٹ ہم یہاں لیں گے. اچھا، جو جرمنی سے یہاں پہ آتے ہیں پلانٹس، جو بھی ٹربائنز ہوتے ہیں، آپ اس سے 10 گنا سستا کام کرتے ہیں؟ اور 10 ٹائم تقریباً یہ مشین تو یہ ہماری سستی ملتی ہے. سیم کوالٹی اور کوالٹی سیم، بلکہ اس سے بھی بہتر، اس سے بھی بہتر. اس سے پہلے چل رہی ہیں میری پٹن میں خیال میں 6-7 سال دن رات کنٹینیو 2 مشینیں چلی ہیں جس پر پورا پٹن روشن ہو رہا تھا. اور ابھی تو واپڈا کی بجلی وہاں چلی گئی ہے تو انہوں نے بند کر دیا پاور ہاؤس. تو 6 سال 4 مہینے کنٹینیو وہ چلا، ابھی تک اس کے بیرنگ چینج نہیں ہوئے ہیں. اگر ان کو ندی نالوں کو، تمام دریاؤں، چھوٹے چھوٹے جو دریا ہیں، بڑے پروجیکٹ نہ کھولے جائیں، چھوٹے استعمال کیے جائیں تو 50,000 میگا واٹ تمام دریاؤں سے اور ندی نالوں سے یہ بنتی ہے. 1 میگا واٹ پہ جو خرچہ آتا ہے، جو آپ کا طریقہ کار ہے جنریشن کا، وہ کتنا آتا ہے؟ میرے خیال میں تقریباً کوئی 2 لاکھ روپیہ فی کلو واٹ کے اوپر آپ کا سول ورک ملا کر، الیکٹرو میکینک ملا کر، اور جو بجلی پاور ہاؤس سے باہر نکال کے ٹرانسمیشن لائن کو چھوڑ کر میرے خیال میں تقریباً کوئی 2 یا 2.25 لاکھ روپیہ فی کلو واٹ کے اوپر خرچہ ہے.